برادران اسلام، اللہ کے بہت سے خوش نصیب بندے ایسے ہیں جنہیں حج یا عمرہ کے لیے بیت اللہ کا سفر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اور وہ حج و عمرہ جیسے عظیم عبادت کو انجام دیتا ہے۔ تاہم کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو بیت اللہ کی زیارت کا تمنا تو رکھتے ہیں، حج اور عمرہ کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر غربت کی وجہ سے، روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی خواہش پوری نہ ہو پاتی ہے۔ ایسے لوگ یاد رکھیں کہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ اسلام اپنے تمام ماننے والوں کو، خواہ امیر ہو یا غریب، سب کا خیال رکھتا ہے۔ جو حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتے، اسلام نے ان لوگوں کے لیے اس کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے بتائے ہیں جو بظاہر کرنے کے لیے چھوٹے اور آسان ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ مکمل حج و عمرے کے برابر ہے۔ انہی میں سے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک مسجد میں ٹھہرے رہے اور ذکر و اذکار، تلاوت وغیرہ میں مشغول رہے، پھر جب سورج مکمل نکل جائے تو 2 رکعت نماز ادا کریں، جسے صلاۃ الضحیٰ یا چاشت یا اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، کہ جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج و عمرے کے برابر ثواب ہے، مکمل حج و عمرے کے برابر ثواب ہے، مکمل حج و عمرے کے برابر ثواب ہے۔ دوسری چیز، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جانا۔ چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ ومن مشى الى صلاة تطوع فہو کعمرۃ نافلہ۔ جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے تو اسے عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تیسری چیز، مسجدوں کے اندر جو علمی دروس ہوتے ہیں ان علمی دروس میں، علمی مجلسوں میں شریک ہونا، یہ بھی حج و عمرے کے برابر ثواب ملنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غدا الى مسجد لیرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان له کاجر حاج تاما حجته۔ جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تیسری چیز جس میں حج و عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے وہ ہے نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات وغیرہ کا اہتمام کرنا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ مسکین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے: ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی، کہ اللہ کے رسول، مالدار لوگ تو بلند مقام اور
جنت لے گئے وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. اور امیروں کے لیے ان کے مال کی وجہ سے فضیلت ہے کیونکہ مال سے وہ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کا درجہ پا سکو اور کوئی تمہیں تمہارا بعد والا نہ پا سکے اور تم اپنے بیچ سب سے افضل سب سے اچھا بن جاؤ سوائے اس کے جو ان جیسا عمل کرے, اور وہ یہ ہے کہ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین, کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو تو تم بھی مالداروں کا درجہ پالو گے. سبحان اللہ, کتنی عظیم نعمت ہے, کتنی عظیم عبادت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جنہیں تو نے حج و عمرہ کی سعادت سے نوازا تو ان کی عبادتوں کو قبول فرما, اور جنہیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں یہ سعادت نصیب فرما, اور ہم سب کو حج و عمرہ کے برابر اجر و ثواب والے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما.